خالق کائنات نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف تلقین سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق کا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ نے یہاں پر دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جو گھر کے سربراہ ہیں، والد کی صورت میں جو گھر کے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، چاہے اس زمرے کے اندر اس کا بیٹا ہو یا اس کی بیوی ہو، اس کے اہل و عیال ہو۔ خالق کائنات نے حکم دے دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو، اس پہ سختی بھی کرو۔ یہاں سے قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آتی ہے جو اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، اور وہ کس طرح ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن بیوی کے حق میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ اس کو آپ نے نماز کا حکم دیا کہ نہیں دیا، یہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی۔ بیٹے کے حق میں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پہ تلقین کی کہ نہیں کی، سختی کی کہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا کہ مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ 7 سال سے لے کر 10 سال کا جو پیریڈ ہے، اس 7 سے 10 کے درمیان اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کی دعائیں سکھاؤ، نماز کا جو انداز ہے اس سے جو ہے اس کو ماہورہ کیا جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اللہ کی طرف سے والدین کو یہ اختیار ہے، یہ اجازت ہے کہ نماز کے نہ پڑھنے سے وہ اپنے بچوں پر سختی کر سکتے ہیں، انہیں مار بھی سکتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اگر بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ نماز میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو والدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان پہ سختی کر سکتے ہیں، انہیں مار بھی سکتے ہیں۔ ایک چیز کا یہ تذکرہ ہوا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو۔ اگر گھر والے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بیس پر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر سکتا ہے، ان کے ساتھ دوری کا معاملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس زمرے میں شوہر سے اس کے گھر والوں کے حوالے سے سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اس آیت کے اندر دوسری چیز کیا بیان کی ہے؟ فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم رزق کا مطالبہ آپ سے نہیں کرتے ہیں۔ نحن نرزقک، رزق کا دینا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ خالق کائنات 12ویں پارے کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ رینگنے والی ہو، چاہے وہ چلنے والی ہو، چاہے وہ اڑنے والی ہو، چاہے وہ تیرنے والی ہو، چاہے اس کا تعلق خونخوار کے ساتھ ہو، چاہے وہ وحشی ہو، چاہے وہ درندے ہو، چاہے وہ انسان ہو، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی رزق کی ذمہ داری خالق کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نحن نرزقک، تم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، رزق کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تم اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو اور رزق کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمارا یہ وعدہ ہے، ہم نے آپ کو رزق دینا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات قرآن مجید کے اندر سورہ طلاق کے اندر ملتی ہے، اور وہ کس طرح؟
فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر تقوی کو اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو نماز کے اندر دعاؤں کے اندر مصروف کرو۔ تمہارا رزق اللہ پاک ایسی جگہ سے منتخب کرے گا کہ جہاں پر تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تمہارے لیے رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ جہاں پر تمہاری سوچ بھی نہ جاتی ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو لوگ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، صرف خالق کائنات پر ہی ان کا اعتماد ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں خالق کائنات نے فرمائی، ایک اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو، اور دوسری چیز کہ رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو۔ رزق کا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو بھوک کی ڈر کی وجہ سے قتل کرتے ہیں کہ اولاد کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، ان کا رزق کہاں سے پورا ہوگا، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اپنے بچوں کو بھوک کی ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اس کے رزق کا پہنچانا یہ خالق کائنات کی ذمہ داری ہے، اللہ نے پہنچا کر رہنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، نمبر ایک نماز کی تلقین اور نماز پہ سختی، اور نمبر دو رزق کے حوالے سے۔ آپ نماز کی تلقین شروع کرو، نماز کو قائم کرنا شروع کرو، رزق ایسی جگہ سے مہیا کیا جائے گا کہ جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ اچھا، اس نماز کے فائدے کیا ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انسان دو طرح سے نشو و نما پاتا ہے۔ نمبر ایک، جسمانی اعتبار سے اچھی غذائیں جب انسان استعمال کرتا ہے تو انسان کا جسم پھلتا اور پھولتا ہے، توانا ہوتا ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے اچھی غذا کے استعمال کرنے سے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک روحانیت کا مادہ ہوتا ہے، اور جس طرح انسان جسم و جان اور دوسری چیز جو ہے وہ روحانیت، جس طرح اچھی غذا کھانے سے انسان کے اندر توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے، اسی طریقے سے اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی روحانیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اور میں نے اس چیز کو سرچ کیا کہ روحانی اعتبار سے اگر کوئی چیز تقویت کو زیادہ دیتی ہے، یعنی کہ تقویت کے اندر اضافہ کرتی ہے، تو وہ چیز صرف اور صرف نماز ہے۔ روحانیت کو تقویت کب ملتی ہے؟ جب انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، تو اس کی روحانیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی جاتی ہے۔ اور روح کو تقویت دینے کے حوالے سے جو سب سے بہترین چیز میں نے جو پائی ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اور اس کی ایک دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملتی ہے۔ وہ کس طرح؟ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان نہرا بباب احدکم یغسلہ فی کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء۔ روح کو تقویت پہنچانے والی غذا نماز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر تمہارے گھر کے باہر سے ایک نہر جاری ہو اور تم اس کے اندر دن میں 5 دفعہ غسل کرتے ہو، تو بتاؤ کہ هل يبقى من درنہ شیء، دن میں 5 دفعہ غسل کرنے والے آدمی کے جسم میں کوئی میل و کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ لا يبقى من درنہ شیء۔ اے اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پہ کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہتی۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، اگر کوئی انسان دن میں 5 دفعہ غسل کر لے تو اس کے جسم پر ظاہری اعتبار سے کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہتی ہے۔
یہی جواب میرے صحابہ نے دیا کہ لا یبقا من درنہ شیء، دن میں 5 دفعہ غسل کرنے والا آدمی جراثیم سے پاک ہوتا ہے، غلاظت سے پاک ہوتا ہے۔ سب کے جاؤں اس محمد رسول اللہ پر۔ اس نے فرمایا کہ یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے۔ فرمایا کہ یمحق اللہ بہن الخطایا والذنوب، ان 5 نمازیں وقت پر ادا کرنے والا، جماعت کی پابندی کرنے والا، سمجھ کر اور غور کر پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ 5 نمازیں تمہاری خطاؤں کو کھا جاتی ہیں، غلطیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری نماز تمہاری خطاؤں کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑی عجیب سی کشمکش ہے۔ گزشتہ سال رمضان المبارک کے اندر لاک ڈاؤن لگا، اور لاک ڈاؤن کی صورت میں مساجدوں کو بند کر دیا گیا، جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی، اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی۔ میں حیران تھا اس بات پر کہ مسجدوں کو تالا ہے، جماعت پر پابندی ہے، لیکن نمازیوں کا اتنا ہجوم ہے کہ مسجد کا دروازہ مار مار کے اس کو کریک کر دیا، پتھر مار مار کے کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، ہمیں نماز پڑھنے دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مجھے وہ چہرے بھی نظر آئے کہ جن کو کبھی جماعت کے اندر دیکھا ہی نہیں، جن کو کبھی نماز کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے، مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی جو ہے وہ مسجد میں دھاوا بول دیا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آئیے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہمارا عمل درست ہے یا نہیں، اور آیا کہ یہ ہمارا عمل قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دن میں 5 دفعہ مؤذن مسجد سے ندا بلند کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حدیث کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو مثل ما یقول، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ آپ بھی کہو۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے تمام معاملات، چاہے وہ لاکھوں کو ہو، کروڑوں کے ہو، اربوں خربوں کا بزنس ہو، دنیا کا کوئی بھی معاملات ہو، تم سن تمام معاملات میں سے اللہ رب العالمین سب سے بڑے ہیں۔ سننے والا کیا کہتا ہے؟ میں بھی اس بات پر اقرار کرتا ہوں، میں بھی اس بات پر متفق ہوں کہ میرے کام کاج کے اعتبار سے، میرے کاروبار کے اعتبار سے، میری مصروفیت کے اعتبار سے، میری ہر چیز سے زیادہ خالق کائنات اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اور سننے والے نے کیا جواب میں کہا کہ اللہ اکبر، میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں۔ مؤذن کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، سننے والا بھی کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ایسا ہی ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جو کلمات مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے انہی کلمات کو آپ بھی دہرا رہے ہوتے ہو، یعنی کہ آپ مؤذن کی ہر بات سے 100% متفق ہوتے ہیں کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تیسرا جملہ مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کا معاملہ ہو، حج عمرے کا معاملہ ہو، محمد اللہ کے رسول ہے۔ چاہے کوئی سی بھی عبادت ہو، اعلیٰ ہو یا عرفہ ہو یا ادنا ہو، محمد اللہ کے رسول ہے۔ چاہے دین کا کوئی بھی معاملات ہو، اپنا پوچھنا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یعنی کہ مؤذن اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، معاملہ قضاء حاجت کا ہو یا حج عمرے کا ہو، معاملہ چھوٹی عبادت کا ہو یا بڑی عبادت کا ہو، وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب سننے والا کیا کہتا ہے؟ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میری عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہوگا۔
آپ نے شروع کے 3 الفاظ کے اندر اس بات کا ایگریمنٹ کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان چیزوں کا ایگریمنٹ ہونے کے بعد اب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب معاہدہ ہو چکا ہے، اب آؤ نا نماز کی طرف۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت کاروبار آڑے آ جاتا ہے، کاروبار آڑے آ جاتا ہے، بزنس آڑے آ جاتا ہے، مصروفیات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب اللہ نے بلایا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نا نماز کی طرف، ابھی کام تھوڑا سا بچا ہوا ہے، ابھی مصروفیت چل رہی ہے، ابھی گاہک سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارا کا سارا معاہدہ 1 منٹ کے اندر آپ توڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن لگ